السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ابو عکاشہ حافظ مجاہد الحق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جو 15 دن گزرے ہیں رمضان المبارک کے، ان 15 دنوں کے اندر کراچی کے اندر جو ایک دلخراش واقعات پیش ہوئے، انہوں نے قوم کو بے وقوف بنا دیا۔ چند ماہ پہلے گزشتہ سال کے اندر مینار پاکستان پر ایک عائشہ نامی لڑکی نے ریمبو کے ساتھ جو ڈرامہ کیا تھا، اس کو ایسا گرم مسالہ لگا کر ایسا اس کو پیش کیا گیا تھا کہ سارا پاکستان اس بے حیا لڑکی کی حمایت کے اندر کھڑا ہو گیا کہ اس لڑکی کے ساتھ واقعی ظلم و تشدد ہوا۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب تحقیقی اداروں نے تفتیش شروع کی تو پتہ چلا کہ اس لڑکی نے یہ ڈرامہ خود رچایا تھا۔ پھر تمام پاکستان کو اپنے جذبات پر شرم بھی ہوا کہ ہم نے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں آنسو بہائے، ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہم نے ہمدردیاں اور اپنی جو ہے ہمدردیاں جگائیں جو جھوٹ پر مبنی اس کا سارا واقعہ تھا۔ اسی طرح کراچی کے اندر دعا نامی لڑکی، دعا زہرا، جس کے شریف ماں باپ ہیں، وہ گھر سے بھاگ گئی اور جا کر اس نے نکاح کیا ایک لڑکے کے ساتھ۔ پھر اس نے جا کر بیان دیا ویڈیو پر کہ میں خوشی سے گھر سے بھاگی ہوں، خوشی سے جا کے میں نے نکاح کیا ہے۔ یہ کیسے یہ نکاح ہو گیا؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایما امرات ناکحت، جو بھی عورت اپنی پسند سے اور اپنا خود نکاح کرے، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، وہ نکاح باطل ہے، مردود ہے وہ نکاح۔ اسی طرح ایک دینار نامی لڑکی بھاگی اور ایک تیسری لڑکی بھی ہے جو نمرہ نامی، وہ بھاگی۔ 4 لڑکیاں اسی مقدس مہینے کے اندر بھاگیں اور جا کر انہوں نے شادیاں کر لیں۔ بے وقوف بنایا پاکستان کو۔ دعا نامی لڑکی جب بھی بھاگی گھر سے اور کہا گیا کہ علماء کو مساجد میں اعلان کریں، علماء نے منع کر دیا کہ ہم اس طرح کا اعلان نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من سمع رجلا ینشد ضالۃ، جس بندے کو سنو کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، فی المسجد فلیقل، تو اس کے لیے کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیری چیز تجھ پر نہ لوٹائے۔ کیا مساجد اس لیے بنائی گئی کہ ان کے اندر ان چیزوں کا اعلان کیا جائے؟ اس لڑکی کے بارے میں جب اعلان نہ کیا گیا تو انتہا درجے کا مساجد اور مساجد کا ائمہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آج وہی گند کھول کر سامنے آیا، پتہ چلا کہ وہ اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے بھاگی ہے، اور گھر کے اندر موبائل یوز کرتے ہوئے، پب جی گیم کھیلتے ہوئے کسی ایک ناخلف لڑکے سے رشتہ بنتا ہے، تعلق قائم ہوتا، نکاح کر لیا، اور حکومتی سرپرستی کے اندر یہ نکاح ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہن بیٹیوں کی اور اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو موبائل اور مختلف آلات ہم نے شیطانی اپنے گھروں میں گھنسائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گھروں سے نکالنے کی توفیق دی۔ اب دعا نامی لڑکی ہماری بچی ہے، چھوٹی سی ہے، 11 سال اس کی عمر ہے، چھوٹی سی بچی ہے جس نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی، ایک بہکاوے میں آ کر اللہ جانتا ہے وہ کیا چیز دیکھ کر اس نوجوان کے پیچھے بھاگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً والدین اپنی بچیوں کو سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اپنی گاڑیوں پر بھیجتے ہیں، نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، تو یہیں سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو خود جا کر چھوڑ کر آئیں، خود جا کے ان کو ریسیو کریں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ایک ویڈیو کے اندر ہماری ایک کتاب ہے قلم کے آنسو، اس کے اندر ایک خاتون نے جو گھر سے بھاگ گئی تھی، اس خاتون نے بتایا کہ لڑکیاں گھر سے کیوں بھاگتی ہیں۔ وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کروں گا۔ تو آج وقت کی قلت کے پیش نظر میں اس حدیث پر اکتفا کرتا ہوں کہ گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرنا منع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور جن لوگوں نے دعا لڑکی کے لیے اعلان کے لیے مولویوں کو، علماء کو کہا تھا، انہوں نے نہیں کیا، پھر ان کے اوپر تنقید کی، ان لوگوں کو جا کے علماء سے معذرت اور معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کا جو سامان تھا، آپ کی جو حقیقت تھی، کھول کر سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام تر جو ہے گندی چیزوں سے، آلات سے اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ لو میرج کا جو نکاح ہے، کورٹ میرج کا، یہ ہماری ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اس کے اندر مکمل دلائل دیے گئے ہیں،
کورٹ میرج کا نکاح، لو میرج کا نکاح، ولی کے بغیر کیا جانے والا نکاح نہیں ہوتا۔ جی آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نے فرمایا لا صلاۃ، نماز فاتحہ کے بغیر جس طرح نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو نکاح ہوا ہے ان لڑکیوں کا، یہ نکاح باطل ہے اور قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ یہ ہماری آخری ویڈیو کا جو لنک آپ کے سامنے شو ہوگا، یہ مکمل دیکھیں، اس کے اندر اس نکاح کی مذمت کی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی، ان کے اوپر نظر رکھنے کی، ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں تربیت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔